کی ایک بہت بڑی نعمت کا نام ہے، وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جہاں ہمیں اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کا میدان قیامت میں دیدار نصیب ہوگا۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، چند چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھیں گے، وہ ایمان والوں کے چہرے ہوں گے، وہ متقیوں کے چہرے ہوں گے، وہ نیکوں اور پرہیزگاروں کے چہرے ہوں گے، رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ کتنے خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ۔ اور جنت میں رسول گرامی وقار وہاں جلوہ فرما ہوں گے، تمام انبیاء و مرسلین، صدیقین، شہداء، صالحین، اتقیاء، اصفیاء، ازکیاء، تمام نیک اور تمام محدثین و مفسرین، تائبین و ساجدین، عامدین و خاشعین، صادقین اور صائمین و حافظین، تمام نیک لوگ وہاں موجود ہوں گے۔ تو جنت کسی معمولی چیز کا نام نہیں ہے۔ جنت آپ اتنی معمولی چیز نہ سمجھیں کہ چند غلط رسموں کو ادا کر کے نعرے لگا کے ہم جنت میں پہنچ جائیں گے۔ نہیں نہیں، جنت میں داخلے کے لیے دو چیزیں ضروری اور لابدی ہیں، غیر نیسیسری دو چیزیں۔ قرآن عظیم میں جہاں ایمان والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اعمال صالحہ کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ایمان، عمل صالح کا تصور ایمان کے ساتھ ہوگا، اور ایمان کا تصور بنا عمل صالح کے نہیں ہو سکتا ہے۔ مفسر اعظم سیدنا صدر اللہ فاضل علیہ الرحمت والرضوان نے پہلے ہی پارے میں لفظ فاسق کی تفسیر میں پڑھ رہا تھا، وہاں پر آپ ارشاد فرماتے ہیں گناہگار کی تین قسمیں ہیں، فاسق کی تین قسمیں ہیں۔ ایک گناہگار وہ ہے کہ جو بھولے سے گناہ کرتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے، اس کا نام تغابی ہے، تغابی۔ اور ایک گناہگار وہ ہے کہ مسلسل گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کو گناہ سمجھ کے کر رہا ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، اس کا نام ہے انحماق۔ آپ فرماتے ہیں تیسری منزل فاسق اور گناہگار کی وہ ہے کہ وہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا ہے بلکہ اس کو اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے، اور یہی اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا نام ہے اصطلاح شرع میں جہود۔ حاضرین کرام، آج ہم انالائز کریں مسلم معاشرے کا، مسلم سوسائٹی کا، کہ آج ہمارا نوجوان طبقہ جن گناہوں میں ملوث ہے کیا وہ ان کو گناہ سمجھ کے گناہ کر رہا ہے؟ نہیں نہیں، ارے باخوشی وہ ان گناہوں کو سینے سے لگا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، دنیا کے آخرت کے تمام معاملات کو آپ صحیح کرنا چاہتے ہیں تو سیرت مصطفی کو اپنا لو، اسوہ رسول کو سینے سے لگا لو۔ رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بہترین قرآن عظیم کی اشاعت، احادیث کی اشاعت بڑھتی جا رہی ہے، اسی قدر ہماری بے چینیاں، ہماری بے کلی، ہماری پریشانیاں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا؟ آج نہایت خوشی کا مقام ہے کہ دارالعلوم فیضان شاہ بلاقی میں جو طلبہ برسوں سے زیر تعلیم رہے، آج ہم اپنے سر کی نگاہوں سے، ماتھے کی نگاہوں سے ان کے سروں پر ایک ذمہ دار دستار جو مفتی اعظم مراد آباد کے مقدس ہاتھوں سے لپیٹی جائے گی، وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ یہ وہ ذمہ دار دستار ہے، یہ وہ امامہ شریف ہے کہ جب یہ کسی عالم یا کسی حافظ یا کسی قاری یا مفتی کے سر پر معتبر و معتمد علماء اور اساتذہ کے مقدس ہاتھوں سے لپیٹا جاتا ہے تو اسی دن سے اس طالب علم پر بڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں۔ باہر کف آمدم برسر مطلب مختصر وقت ہے، میں آپ حضرات سے ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا دنیا کے مفکرین، کیا دنیا کے ریفارمرز، کیا اسلامک اسکالرز کبھی اس بات پر غور کرتے ہیں کہ اتنی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، ہر سیکٹر میں کام ہو رہا ہے، چپے چپے پر ادارے قائم ہو رہے ہیں، لائبریریاں لاکھوں کتابوں سے بھری ہوئی ہیں، آج نیٹ پر سب کچھ موجود ہے، لیکن قوم مسلم کی پریشانیاں بڑھ کیوں رہی ہیں؟ قوم مسلم کی پریشانیاں کم ہوتی ہوئی نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اختصار کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیاوی علم بھی ہے، ہمارے پاس دولت و ثروت بھی ہے، ہمارے پاس مدارس اسلامیہ کا بھی ایک جم غفیر ہے، ہمارے پاس حفاظ اور قراء کی ایک لمبی قطار ہے، ہمارے پاس علماء اور فضلاء بھی کم نہیں ہیں، ہمارے پاس
کبھی دور دور تک ایک حافظ قرآن نظر آتے تھے. آج کوئی گاؤں ایسا نہیں ہے کہ جہاں بڑے بڑے مفتی اور فاضل موجود نہ ہوں. لیکن وجہ کیا ہے؟ آج جس طرح سے دین اسلام کی اشاعت ہونی چاہیے تھی، ہماری روحانیت ڈیولپ ہونا چاہیے تھی، آج ہمارے قلب کو، ہمارے ذہن و ہمارے دماغ کو تسکین اور اطمینان حاصل ہونا چاہیے تھا، وہ سب کچھ کیوں حاصل نہیں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی روحانیت کو، اسلام کے مغز کو، اسلام کی حقانیت کو پس پش ڈال دیا ہے. ہم نے اپنی طبیعت کا نام شریعت سمجھ لیا ہے. ہم شریعت پر عمل نہ کر کے اپنی پسندیدہ چیزوں پر عمل کر رہے ہیں، اپنی طبیعت پر عمل کر رہے ہیں.